السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت کیا ہے؟ اور عید الاضحیٰ کی نماز کی صحت کے لیے کون کون سی شرطیں پایا جانا ضروری ہے؟ سب سے پہلے نیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے دل کے اندر صرف یہ خیال کر لیا اور دل کے اندر یہ سوچ لیا کہ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہا ہوں جو کہ واجب ہے، جس میں 6 زائد تکبیریں ہیں، آپ نے اگر صرف دل کے اندر یہ خیال کر لیا تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن اگر آپ کو الفاظ یاد ہیں تو آپ زبان سے الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ زبان سے الفاظ کہنا یہ مستحب ہے، یہ کوئی سنت اور واجب نہیں کہ اگر زبان سے الفاظ نہ کہے گئے تو نماز نہیں ادا ہوگی، بلکہ نماز ادا ہو جائے گی۔ زبان سے الفاظ کہنا صرف اور صرف مستحب ہے۔ زبان سے الفاظ اگر کہے جائیں تو یوں کہے جائیں: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ مع زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے پیش امام کے، رخ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ کہہ کر نیت باندھ لی جائے گی۔ اب نماز کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی جائے گی اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، پھر امام اور مقتدی سب مل کر ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے۔ دوسری تکبیر کہتے ہوئے بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے، پھر چھوڑ دیے جائیں گے۔ تیسری تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ناف کے نیچے باندھ لیے جائیں گے۔ اب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد دوسری سورت پڑھے گا، پھر رکوع اور سجدہ کیا جائے گا جس میں مقتدی حضرات بھی کریں گے۔ اس کے بعد یہ 1 رکعت پوری ہو جائے گی۔ اب دوسری رکعت میں امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، کوئی دوسری سورت ملائے گا۔ اس کے بعد اب ڈائریکٹ رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے۔ دوسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے، پھر چھوڑ دیے جائیں گے۔ تیسری تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے، پھر چھوڑ دیے جائیں گے۔ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جایا جائے گا۔ اب رکوع اور سجدہ کیا جائے گا، اس کے بعد عام نمازوں کی طرح تشہد پورا کیا جائے گا اور پھر سلام پھیر دی جائے گی۔ سلام کے بعد خطبہ دیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، خطبے کے متعلق یہ مسئلہ یاد رہے کہ عید الاضحیٰ کا اور عید الفطر کا یعنی عیدین کا خطبہ سننا واجب ہے۔ پڑھنا سنت ہے لیکن خطبہ سننا یہ واجب ہے، اور یہ ٹھیک اسی طریقے سے ہے جیسے سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے، یہ ٹھیک اسی طریقے سے ہے۔ اگر امام خطبہ پڑھ رہا ہے تو مقتدیوں کو سننا واجب ہے، لیکن ہاں یہ بات یاد رہے کہ عیدین کا خطبہ پڑھنا یہ سنت ہے اور جمعہ کا خطبہ پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے، یہ شرطوں میں سے ہے۔ اور عید کی نماز کی شرطیں وہی ہیں جو تقریباً جمعے کی نماز کی شرطیں ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ عید کی نماز کے اندر خطبہ عید کی نماز کے اندر خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور سنت ہے، اور جمعے کی نماز کا خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے اور وہ واجب اور شرط میں سے ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، امید ہے کہ یہ تمام باتیں نماز کے متعلق سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی مسئلہ نماز کے متعلق معلوم کرنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال ڈال سکتے ہیں اور ثواب کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔